چاہیے کہ کوئی کام ایسا نہ ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ ہر کام یہ پوری کوشش ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ہو تو اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اگر ہم چاہتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کر ہم نے کچھ کام نہیں کرنا۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ شرک ایسا گناہ ہے کہ جب تک بندہ توبہ نہ کرے اور اسی طرح مر جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا، اس کو معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ سزا نہ بھگتے۔ لیکن قرآن مجید یہ کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور معاف کر دے گا شرک کے علاوہ مَا دُونَ ذَلِكَ، جو بھی گناہ ہے، ان گناہوں میں سے جو بھی معاف کرنا ہے وہ ان کو معاف کرے گا، لِمَن يَشَاءُ، جن کے لیے معاف کرنا، جن کو معاف کرنا، ہر ایک کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ جن کو چاہے اور ان کے جو گناہ چاہے وہ معاف کر دے گا، اور ان میں یہ لوگ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا۔ وہ لوگ ہوں گے کہ شرک کے علاوہ اگر انہوں نے کوئی گناہ کیے ہیں تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے گا جو قرآن اور سنت کو فالو کرنے والے ہوں گے، جو انہیں قرآن و سنت کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تلاش کیا۔ دوسری چیز سورۃ النور میں آتا ہے، دیکھیے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، یہ ملا جلائی ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، یہ کام ہم ہمیشہ کرتے ہیں، یہ تمام کام ہمیشہ کرتے ہیں، اس میں ہمیں مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ معنی کیا ہے؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے ایک حق، اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرو۔ ایک مسلمان جو اللہ کے حقوق ادا کرے گا، وَآتُوا الزَّکَاةَ، جو اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرے گا، یہ دونوں ضروری ہیں۔ ہمارے پاس عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ ماشاءاللہ اللہ کے حقوق ادا کرنے میں بڑے ایکٹیو رہتے ہیں، نمازوں کی پوری پابندی ہو رہی ہے، رمضان کے معاملے میں بڑے ہی منہمک ہیں، حج اور عمرے بھی ہو رہے ہیں، لیکن بیوی پر ظلم کرتے ہیں، بیویوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، بہنوں کے مال کھا لیتے ہیں، وراثت کے مال کھا لیتے ہیں، والدین کے ساتھ ان کا سلوک اچھا نہیں ہوتا، دوسری طرف اللہ کے ساتھ سارے حقوق ادا کرنا، نہیں ایسے نہیں چلے، یہ دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں، اللہ کے حقوق اور اللہ کے بندوں کے حقوق۔ اور دوسری طرف کچھ لوگ ہیں کہ ماشاءاللہ وہ خدمت خلق میں 24 گھنٹے لگے ہوئے، بندوں کے معاملے میں بڑا حسن سلوک کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھتے، نمازیں ان کے پاس نہیں ہوتی، ماشاءاللہ بڑے بڑے چیریٹی کے کام کرتے ہیں، لیکن نماز کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے، روزوں میں کے معاملے میں بہت ہی سستی برتتے ہیں، اسی طرح حج اور عمرہ اگر فرض ہے تب بھی وہ نہیں کرتے۔ نہیں، یہ دونوں چیزیں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اللہ کے حقوق بھی ادا کرو اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرو، اور ان دونوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فالو کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلو تو اللہ تبارک و تعالیٰ لعلکم ترحمون، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ تم پر رحم فرمائے، اور جن پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے یقین میرے دوستو وہ جنت میں داخل ہوگا، یقین وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نمبر 3 دیکھیے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاہ الذی صلی فیہ، وہ نمازی جو مسجد میں اپنے نماز پڑھتا ہے اور نماز کے مکمل ہونے کے بعد وہ اسی جگہ بیٹھتا ہے جہاں اس نے نماز پڑھی، سلام پھیرنے کے بعد کوئی ادھر اٹھ نہیں جاتا، اسی جگہ بیٹھا رہتا ہے ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ، یعنی کوئی بیکار باتیں نہیں کرتا وہاں پر، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوا، تو جب تک وہ اس مقام پر 2 منٹ 3 منٹ 5 منٹ 10 منٹ جتنا بھی وہ بیٹھے گا، فرشتے اس پر رحمت کی دعائیں بھیجتے، جب تک وہ بیٹھا رہے گا۔ فرشتے روزہ فرماتے ہیں
کہ تقول الملائکۃ اللہم اغفر لہ وارحمہ، اللہم اغفر لہ وارحمہ، فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ اس پر رحمت بھیج، اللہ اس کی مغفرت فرما، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما۔ وہ فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق ہو جاتا ہے۔ یعنی کتنی بڑی نعمت ہے اس میں ہمیں یقین۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اگر کسی کا کوئی ضروری کام ہو تو یقیناً آپ جا سکتے ہیں، ضروری کام ہو تو جا سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اگر کوئی کام نہ ہو تو اگر 2-4 منٹ بیٹھ جائیں، اسی جگہ پر بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، جتنی دیر بیٹھیں گے نا اتنی ہی دیر فرشتوں کی دعائیں لیتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرما، اس بندے پر رحم فرما۔ یہ بھی تیسرا راستہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بننے کا۔ پھر اسی طرح نمبر 4 ہے، دیکھیے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے بندوں پر رحم کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندوں پر مہربانی کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر رحم اور مہربانی کیسے کی جاتی ہے؟ چاہے وہ آپ کے اپنے کی فیملی کے لوگ ہوں، پڑوسی کے لوگ ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، یعنی مہربانی کرنے کا معنی یہ ہے، بہت ساری مثالیں زندگی میں ہمارے ہوتی ہیں نا کہ کسی سے آپ کا تھوڑی انبن ہو گئی اور اب ہم نے کہا کہ جی نہیں، اس سے بدلہ لینا، تو بدلہ لینے کے بجائے ہم اس کو درگزر کر دیں، اس کو معاف کر دیں، یہ ہماری طرف سے مہربانی ہے۔ اگر کوئی مالی لین دین ہوا ہے، کسی مجبور نے، واقعی مجبور تھا وہ کہ آپ سے کوئی قرض لیا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ جی کہ وہ ادائیگی میں اس کے لیے بڑی مشکل ہو رہی ہے، اس پر نرمی کریں، اس پر نرمی کریں۔ جیسے کہ صحیح حدیث میں آتا ہے نا، تو فرماتے ہیں کہ پچھلی قوم میں ایک صاحب تھے ماشاءاللہ، تو ان کا کام یہ تھا کہ وہ کاروبار کرتے تھے، تو بہت سارے لوگ ان کے پاس آتے تھے غلہ اور اناج لینے کے لیے، تو ان میں سے کچھ لوگ تھے جو بڑے غریب تھے، تو وہ ادھار لے کر جاتے تھے، ادھار لے کر جاتے اور پھر وقت پر ادائیگی نہیں کرتے تھے، تو وہ صاحب نے اپنے 2-3 غلام رکھے تھے جو لوگوں سے وہ پیسے وصول کرنے کے لیے، تو انہوں نے یہ کہہ رکھا تھا اپنے غلاموں سے کہ تم اگر دیکھو اگر کوئی معسر ہو، معسر ہے تنگ دست ہے، تو اس کے ساتھ نرمی برتو، اس کے ساتھ نرمی برتو، یا اس کو درگزر کر دو، اس کو درگزر کر دو، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے درگزر فرمائے قیامت کے دن۔ اور وہ سب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے درگزر فرمایا۔ تو بندوں کے ساتھ مہربانی ایسے ہوتی ہے، بندوں کے ساتھ آپ ہر معاملے میں لوگوں کے ساتھ نرم رویہ رکھنا۔ اسی طرح اگر کسی کی کوئی غلطی آپ کے سامنے آ جائے، کسی کو آپ نے دیکھ لیا کہ کوئی غلط کام کرتے ہوئے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ نیک آدمی ہے لیکن غلطی سے اس کے کوئی غلط کام ہو گیا ہے، اگر آپ اس کی غلطی کو ڈھانپ دیں، یہ بھی آپ کی مہربانی ہے، یہ بھی مہربانی، اس کی غلطی کی پردہ پوشی کریں۔ جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اپنے مسلمان بھائی کے عیب کو کور کرتا ہے، ڈھانپتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اپنے عیب کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ڈھانپ کے رکھتا ہے۔ یہ انتہائی اہم اخلاقی اصول ہے، اس میں علماء نے بڑی بحث کی ہے اور بہت کچھ تفصیل سے لکھا ہے۔ یہ چونکہ ہماری سوسائٹی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ایشو ہے۔ جب کبھی ہم کسی کے بارے میں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کو پہنچائے بغیر ان کو آرام نہیں آتا کہ فلاں بندے کو میں نے یہ کرتے ہوئے دیکھا، فلاں بندے کو یہ کہتے ہوئے دیکھا۔ دوستو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ اس کی برائی کو اپنی حد تک رکھیں، یعنی اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا پڑتا ہے۔ شیطان ہمارے اندر کہتا ہے کہ یہ برائی کا چلے مجلس بیٹھی ہے، میں ایسی بات کروں۔ بعض لوگ پتہ ہے کس طرح دوسروں کی غیبت کرتے ہیں، دوسروں کے بارے میں بتاتے ہیں مختلف طریقے سے۔ کوئی اس طرح سے بتاتے ہیں کہ ماشاءاللہ جی وہ بڑے نیک آدمی تھے، اللہ تعالیٰ ان کو ہر قسم کی برائی سے بچائے رکھے، مگر یہ غلطی ان سے ہو گئی۔ اس طرح یعنی اپنی طرف سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے ان کی غلطی کو لوگوں میں مشہور کرنا، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ یہ طریقہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس
یہ آپ راستہ دے رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری غلطیوں کو لوگوں میں پھیلا. یہ بھی ہماری طرف سے مہربانی ہے. کیونکہ جو حدیث آتی ہے جسے ہم پڑھتے ہیں الراحمون یرحمہم اللہ یرحمہم الرحمن، جو بندوں پر رحم کرتے ہیں رحمان ان پر رحم کرتا ہے، رحمان ان پر رحم کرتا ہے. اور اسی حدیث میں حضور نے فرمایا ارحموا اہل الارض یرحمکم من فی السماء، جو زمین پر لوگ ہیں ان پر رحم کیا کرو، جو آسمان پر ہے وہ تم پر رحم کرو. جو زمین پر لوگ ہیں ان پر رحم کیا کرو، نظر انداز کر دیا کرو. لوگ بہت سارے ایسے ہیں جن کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا چاہیے. سب سے پہلے ہم اپنے گھر سے شروع کریں اس معاملے میں. بیوی سے، شوہر سے کسی وجہ سے کوئی غلطی ہو جائے تو سب سے بہترین علاج میں آپ کو کہہ رہا ہوں ذہنی سکون کا، آپس میں تعلقات کو مضبوط کرنے کا، آپس میں محبت کو اضافہ کرنے کا، محبت میں درگزر کرنا. درگزر کیجیے، خود بھی آپ سکون میں رہیں اور سامنے والوں کو بھی آپ سکون سے رکھیں. پھر اسی طرح ایک اور حدیث آتی ہے، دیکھیے بڑی پیاری حدیث ہے، ترمذی کی حدیث ہے. دیکھیے حرم علی النار کل حی لین سہل قریب من الناس، وہ فرماتے ہیں حرم علی النار، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے جہنم کو حرام قرار دیا ہے، حرام قرار دیا ہے. وہ کون ہے؟ کل حین، حین آدمی، حین آدمی عربی میں کہتے ہیں کہ جس میں سکون ہو، وقار ہو، جلد باز نہ ہو، ہر معاملے میں جلد بازی سے فیصلہ کرنے والا نہ ہو، فوری طور پر غصے اور اشتعال میں نہ آتا، ہر معاملے کو انتہائی ٹھہراؤ کے ساتھ، سکون کے ساتھ نمٹنے کی کوشش کرتا ہے. یہ ہے حین. اور پھر لین، جو نرم مزاج، مزاج میں سختی. میرے دوستو ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے اور دوسروں کے لیے. نرمی، مزاج کے اندر نرمی، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص ہے. صرف دین کے معاملے میں جب آپ دیکھتے کہ کوئی دینی حکم کو روک رہا ہے یا اس کو تنبیہ کرنے کے باوجود جانتے بوجھتے وہ اس کام کو کر رہا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت غصے کا اظہار کیا. اور اگر نہیں تو آپ بڑی نرمی سے سمجھاتے تھے، بڑی نرمی سے. حتیٰ کہ وہ ایک دو ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جس میں ایک خاتون نے اس سے زناکاری سرزد ہو گئی، اور پھر اسی طرح ایک صحابی نوجوان تھے، وہ آگے اور کہا کہ ان سے بھی بدکاری نہیں ہوئی تھی، صرف یہ کیجیے کہ جو ابتدائی معاملات تھے اس طرح انہوں نے کچھ کسی خاتون کے ساتھ کر دیا اور پریشان ہو کے آئے. دوسرے نے بڑے آرام سے سکون سے آپ نے ان کی بات سنی. وہ کہنے لگے آ کے کہ اللہ مجھ پر حد جاری کیجیے، مجھ پر حد جاری کیجیے کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا. آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. نماز کا وقت ہو گیا، جماعت کا، آپ نے نماز پڑھائی. پھر اس کے بعد نماز کے بعد آپ نے پوچھا کہ وہ صاحب کہاں جو اس سے پوچھ رہے تھے، وہ آئے آ کے قریب بیٹھ گئے. تو آپ نے پھر ان سے پوچھا کہ کیا بات ہوئی ہے، اور پھر بڑے آرام سے آپ نے سوالات کیے ان سے، بڑے آرام سے. میں آپ کو وہ مثال دے دوں کہ آپ بتائیں کہ تم نے وہ کام کیا جیسے سوئی میں دھاگا ڈالا جاتا ہے. تفصیل سے آپ نے پوچھا، انہوں نے کہا نہیں. تو پھر آپ نے پڑھایا کہ اچھا تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ ہاں پڑھی. تو آپ نے فرمایا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، تم نے نماز پڑھ کے نیکی کا کام کیا ہے اور تمہاری یہ نیکی تمہاری اس برائی کو ختم کرنے والی ہے. یہ طریقہ ہوتا ہے نرم مزاجی کے ساتھ کسی معاملے کو سہل کر حل کرنے کا. لیکن اگر کوئی شخص ہے وہ عادی مجرم ہے، وہ عادی ہے ان گناہوں کے کرنے کا، تو اس کے پاس نرمی نہیں ہوگی. اگر نرمی ہوگی یا اس کی کمزوری کو چھپانے کی کوشش کریں گے تو وہ یہ ہوگا کہ وہ ابھی اور زیادہ حوصلہ اس کو ملے گا. یہ اس کا ہم نے خیال رکھا. تو وہ لوگ جو نرم مزاج ہوتے ہیں. اور تیسری چیز سہل، آسانیاں پیدا کرنے والے.
ہم نے اپنے اندر یہ صفت پیدا کرنی ہے، آسانیاں پیدا، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا، دوسروں کے لیے آسانیاں کئی طریقے سے پیدا کر سکتے ہیں۔ گھر میں بھی آپ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے معاملے میں، اگر میں بیوی کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ اکثر ایسی ہوتا ہے، اگر کسی طرح وجہ سے بیوی کی طبیعت ناساز ہے، آپ ان سے کہیے کوئی بات نہیں، آپ کو کچن میں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود کر لوں گا، یا باہر سے منگا لیں گے یا کچھ کر، یہ آسانی پیدا ہوتی ہے۔ آسانی اس طرح پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح بیویوں کو بھی چاہیے شوہر کی اس طرح خبر گیری کریں، اسی طرح پڑوسیوں کے ساتھ معاملہ ہے، یعنی ہم سب کرتے ہیں ماشاءاللہ، آسانیاں پیدا کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پر۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کسی مارکیٹ میں ٹرین پر ٹھہرے ہوئے ہیں، اگر آپ کے پیچھے ٹھہرے ہوئے ہیں وہ کوئی کم بوڑھی عورت ہے، بوڑھا مرد ہے، یا ان کے پاس زیادہ وزن ہے، آپ ان سے کہیے کہ آپ آگے چلیں، میں آپ کے پیچھے ہوں، یہ آسانی ہوتی ہے۔ یعنی اگر یہ واقعی اگر یہ ہم کریں نا تو لوگ ہمیں خاص طور پہ بار بار دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے ماشاءاللہ، یہ پھر بھی جو ہے نا ہمارے ساتھ یہ نرمی برت رہا ہے۔ اسی طرح کئی معاملات میں اگر کوئی آگے آ رہا ہے تو آپ اس کو آگے کرتے چلو، پیچھے پیچھے آ رہا ہے تو اس قسم کی آسانیاں ہم پیدا کریں، اس قسم کے لوگ۔ اور پھر رسول نے ذکر فرمایا کہ ایزی اپروچیبل ہونے چاہیے، قریب کا معنی یہ کہ اس سے کسی شخص سے بات کرنے کے لیے، ملنے کے لیے کوئی زیادہ تنگی اور مشکل پیش نہ آئے، جب چاہیں جہاں چاہیں آپ اس سے ملیں، یہ ہونا چاہیے۔ آج تو عام طور پہ جو لوگ بڑے ذمہ دار ہوتے ہیں نا، یقیناً ان میں ان کی مصروفیات بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو ہمیشہ لوگوں کے لیے اویلیبل رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ نہیں میں ابھی آپ سے مل نہیں سکتا یا کچھ ہے، اگر واقعی ان کی مجبوری ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ وہ وسلم ایک دفعہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک خاتون آئی اور وہ خاتون جو ہے دماغی طور پر ٹھیک نہیں تھی، تھوڑا سا ان میں جو ہے نا پرابلم تھی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ وسلم مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ آپ نے کہا کہ میرے بات کرو۔ اس خاتون نے کہا کہ نہیں میں نے یہاں نہیں بات کرنی، آپ میرے ساتھ چلیں، میرے ساتھ چلیں۔ اس نے اٹھ گئے، آپ نے فرمایا کہ چلو کہاں چلنا؟ تو وہ خاتون آگے جا رہی تھی اور آپ اس کے پیچھے جا رہے تھے، تو آپ کو لے کر وہ ایک گلی میں آ گئی اور وہاں کھڑے ہو کر اس نے وہ وسلم سے جو بات کرنی تھی وہ کی۔ آپ نے اس کی بات سنی اور اس کے بعد پھر تشریف لیا۔ یہ وہ سنت ہے میرے دوستو، کبھی ہم تصور کر سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام سی خاتون ہے، بلکہ دماغی طور پر شاید وہ تھوڑی سی ٹھیک نہیں تھی۔ عام طور پہ ہم ایسے لوگوں کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کو یہیں پر بیٹھے رہو، کنارے بیٹھے رہو، بات مت کرو۔ وہ صرف اس کے ساتھ تشریف لے گئے جہاں تک وہ لے جانا تھا، آپ وہاں تک پہنچے، پھر اس کی بات سنی، پھر اس کے بعد واپس آ جائے گا۔ وہ صرف سے زیادہ مصروف کون ہو سکتا ہے؟ تو یہ 3-4 رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفات بتائی اور فرمایا کہ حرم علی النار، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو حرام کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی یہ لوگ مستحق ہیں۔ پھر اسی طرح 5ویں چیز وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، سورۃ الاعراف کی آیت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تم قرآن کو پوری توجہ کے ساتھ، پوری طرح کنسنٹریٹ کر کے قرآن کو سنو۔ وَأَنصِتُوا، اور تمہارا فوکس قرآن ہونا چاہیے، جب جا کے اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرنا ہے۔ یہاں پر لفظ الاستماع فاستمعوا کا ہے نا، فاستمعوا عربی زبان میں ایک آتا ہے سمع، اسمع کہتے ہیں، اسمع کا مطلب یہ ہے مجھے سنو۔ السمع کہتے ہیں سننا۔ السمع سننے کا معنی کیا ہے؟ السمع میں اور الاستماع میں جو فرق ہے، السمع کا معنی یہ ہے کہ ہم کسی کی بات سنتے ہیں اور ساتھ ہی دوسروں کی بھی باتیں سنتے ہیں، اس میں صرف آپ کی بات نہیں سنی جا رہی ہے، آپ کی بات کے ساتھ بھی لوگ دوسروں کی بھی بات سن رہے ہیں۔ اس میں جیسے مثال کے طور پر اگر ہم کسی مارکیٹ میں جاتے ہیں، کہیں جاتے ہیں، تو
تو آپ نے دیکھا ہو یا کہیں پبلک پلیس میں لوگوں کا ہجوم ہے، آپ کسی سے بات چیت کر رہے ہیں، دوسرے بھی ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں بھی بات چیت کر رہے ہیں، آپ ایک کی بات سنتے ہوئے دوسرے کی بات سنتے رہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ سننا۔ الاستماع کہتے ہیں کہ صرف ایک کی بات سننا پوری توجہ سے، اس طرح کہ آپ دوسرے کی بات نہ سن سکیں۔ تو قرآن کو سننے کا یہ طریقہ ہے کہ پوری توجہ آپ کوئی اور نہیں سنیں کوئی چیز، اسی کی طرف۔ میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ماشاءاللہ لوگوں کی اپنی دینی جذبہ ہی ہوتا ہے، کہیں کسی جگہ مارکیٹ میں آپ جاتے ہیں تو قرآن لگایا ہوا ہوتا ہے شاپ پہ، حالانکہ یہ کوئی مناسب چیز نہیں ہے کہ قرآن کا یہ حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اب ہم وہاں پر ماشاءاللہ خرید و فروخت بھی کر رہے ہیں، لوگوں سے گفتگو بھی کر رہے ہیں اور قرآن بھی لگا ہوا ہے، یہ تو قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے تقریباً۔ تو یہ الاستماع نہیں ہے۔ الاستماع یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی اور کام نہیں کرنا ہے، قرآن کو سننا ہے۔ اگر آپ وہاں پر قرآن کو لگا کے فائدہ کیا ہے آپ کو؟ اس سے بہتر کوئی اسپیچ لگا دیں، ٹھیک ہے، کوئی کچھ کر لیں۔ تو الاستماع قرآن کہہ رہا ہے کہ فاستمعوا له پوری توجہ کے ساتھ قرآن کو سنو۔ وانصتوا کا معنی یہی کہ تمہاری توجہ کسی اور طرف نہ جائے۔ وانصتوا لعلکم ترحمون، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بننے کے لیے جب آپ قرآن اس توجہ سے سنیں گے تو ضرور قرآن مجید، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی میرے دوست وہ کتاب ہے جو کتاب ہدایت ہے، جب پوری توجہ سے ہم سنیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہم حاصل کریں گے۔ کتاب رحمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، شفاء لما فی الصدور، ہمارے دلوں میں جو بیماریاں ہیں ان کو دور کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ پھر اسی طرح قرآن میں کئی ایک واقعات ایسے آتے ہیں کہ جہاں پر ہمیں حق اور باطل کا فرق بھی دکھائی دیتا ہے، اس لیے قرآن کو کہا جاتا ہے الفرقان۔ تو جب آپ ایک توجہ سے آپ قرآن مجید کو سنیں گے تو یقیناً قرآن مجید سے ہم ہر صورت میں فائدہ اٹھا سکیں گے۔ تو یہ ایک اور طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہم اپنے آپ کو بنا سکتے ہیں۔ نمبر 6، حسن فرماتے ہیں کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، اگر کچھ لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ کے کسی گھر میں بیٹھے ہوں، یتلون کتاب اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے حوالے سے ڈسکس کر رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن چل رہی ہے، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ، وہ گروپ جو ہے نا وہ معمولی گروپ نہیں، جو قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے بیٹھا ہے، معمولی نہیں ہے لوگ میرے دوست، بات یاد رکھیے، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، فرشتے آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اندازہ کیجیے آپ کتنی مبارک محفل ہوتی ہے جہاں فرشتے آتے ہیں۔ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے جو قرآن مجید کو سیکھنے سکھانے کے لیے بیٹھے۔ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور پھر فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان پر سکون نازل فرماتا ہے، سکون نازل فرماتا ہے، سکون نازل فرماتا ہے۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ تعالیٰ اپنے ملأ اعلیٰ میں فرشتوں کی محفل میں ان لوگوں کا ذکر تعریفی انداز میں فرماتے ہیں۔ یہ قرآن کی محفلیں، قرآن کو سمجھنے پڑھنے پڑھانے کی محفلیں، یہ معمولی محفلیں نہیں ہوتی، انتہائی بابرکت محفلیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق لوگ بنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اظہار یہاں بھی ہوتا ہے، اور سب سے اہم ترین جگہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اظہار ہوتا ہے۔ اس کے لیے اگر اب یہ جو میں نے 5-6 باتیں بتائی ہیں، اگر ان کو پوری توجہ سے ہم سنیں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس پر عمل کریں گے تو اللہ تبارک ہمیں اپنی رحمت کے آغوش میں لے لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔